أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کے آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 143 تک ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو سستی ہوئی اور جن خطاؤں کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، ان پر تبصرہ بھی سورہ آل عمران کے اس حصے میں چل رہا ہے، اور مسلمانوں کو بعض نصیحت اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی اور بطور خاص جنگ میں کامیابی اور دنیاوی معاملات میں کامیابی کے اصول و ضابطے بتائے جا رہے ہیں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَهِنُوا، تو کم تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. ان یمسسکم، اگر لگی ہے تمہیں قرح چوٹ، فقد مس القوم، تو لگ چکی ہے یہ چوٹ، قرح چوٹ، مثلہ ایسی ہی، مطلب کہ تمہیں آج غزوہ احد میں یہ چوٹ پہنچی ہے تو تمہارے دشمنوں کو غزوہ بدر میں اس طرح کی چوٹ لگ چکی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے کہ دیکھ لے یا ظاہر کر دے اللہ آمنوا، جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ، اور بنا لے تم میں سے کچھ کو شہداء، شہید. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ الذین، انہیں آمنوا، جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ اس طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے. وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرو. فقد رأیتموہ، سو اب تم نے دیکھ لیا ہے اسے. وانتم تنظرون، اور تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، مطلب تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ تم نے وہن کا مظاہرہ نہیں کرنا، ولا تہنوا، ہمت نہ ہارو. عمل اور رائے میں جو کمزوری ہوتی ہے، یعنی بندہ کہیں پہ کوئی رائے قائم کرنے لگا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی مطمئن نہیں ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی یہ بات کر رہا ہے، کبھی وہ بات کر رہا ہے، کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہا. تو یہ جو رائے کی کمزوری ہے، اس سے وہن کہا جاتا ہے. اسی طرح عمل کی کمزوری،
عمل کر تو رہا ہے لیکن سستی ہے، اس کا دل اپنے اس عمل پہ مطمئن ہی نہیں ہے، تو اسے بھی وہن کہا جاتا ہے۔ ولا تہینوا، یہ منع کر دیا گیا۔ رائے قائم کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے، مشاورت کر کے ایک مرتبہ رائے قائم کر لو پکی۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ معاملات میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کریں، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ملانے عمل میں آ جائیں۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا، تو ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ اب حزن جو ہوتا ہے یہ کسی عزیز اور پیاری چیز سے مرحومی پر ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، مطلب کہ کامیابی کے لیے ایک تو تم نے یہ کرنا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، دوسرا کام نہیں کرنا، پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ تم نے کر لیا۔ اور ایک تیسری چیز جو تمہارے اندر جس کا ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ نہ تمہارے اندر وہن ہے، نہ تمہارے اندر حزن ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ تم سچے مومن بھی ہو، تو فرمایا پھر اللہ کے کرم والی تمہارے حال شامل حال ضرور ہوگی، وانتم الاعلون، تم ضرور سربلند ہوگے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو اب یہ جو ضابطہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، آیت تجربہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ذات راہ ہے۔ وہ کوئی بھی ان کا معاملہ ہو، جنگی معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، اپنی تربیت و تعلیم کا معاملہ ہو، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو، خدمت خلق کا معاملہ ہو، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا معاملہ ہو، جہاں بھی مسلمان ڈٹ جائیں، ہمت نہ ہاریں، غم نہ کریں، اور ایمان ان کا پکا ہو، اور پھر مسلسل جدوجہد کرے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت طیبہ میں جو اس وقت غزوہ احد میں اہل ایمان کو پریشانی پہنچی تھی، نقصان ہوا تھا، 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اس پہ حوصلہ دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، تو ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج تمہارے شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہی پریشانی تمہارے مقابلے میں کافروں کو پہنچی تھی، یعنی غزوہ بدر میں، آج تمہارے 70 شہید ہوئے، غزوہ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، تم تو پھر بھی کامیاب ہو کہ وہ دنیا میں ان کی عزت بنی، شجاعت و بہادری کے نشان بن گئے، اور قیامت یہاں سے شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، ان کے تو بالکل مر ہی گئے تھے۔ فرمایا یمسسکم کرحن، اگر لگی ہے تمہیں چوٹ، فقد مس القوم کرحم مثلہ، تو یہ چوٹ لگ چکی ہے اس سے پہلے تمہاری دشمن قوم کو بھی، اسی طرح کی چوٹ تمہاری دشمن قوم کو لگ چکی ہے۔ وتلک الایام نداولها، اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھراتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں میں، یعنی آج وہ آگے آ گئے ہیں، کل تم آگے آ جاؤ گے، کل تم آگے تھے آج وہ آگے آ گئے ہیں۔ ہاں پلاننگ اور حکمت عملی اور محنت تم نے خود ترتیب دینی ہے کہ تم کہاں ٹھہرنا چاہتے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ دیکھ لے انہیں جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ایک ہے رب العزت کا ازلی علم کہ بندوں نے کیا کرنا ہے، اب بندوں کے اوپر جو جزا و سزا کے احکامات ہیں وہ اس علم کے مطابق مرتب نہیں ہوتے۔ ایک ہے آج کا معاملہ کہ بندے نے جو کر لیا ہے، آج جو بندے نے کیا ہے، ظاہر ہو گیا کہ بندے نے کیا کر لیا ہے، گناہ کیا، نیکی کی ہے، پھر اس کے مطابق بندے کے جزا و سزا کے معاملات جو ہے نا وہ طے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملات تمہارے اوپر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان والے کون ہیں، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو یہ مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے تو آج اب تم کوئی جہاد کرو گے یا کوئی جہاد سے پیچھے جائے گا تو پھر اللہ کو علم ہوگا، ایسا نہیں ہے، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو ظاہر کرنا چاہتا ہے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میدان عمل میں کھڑا رہتا ہے، اور دوسرا تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، تیسرا تمہیں شہادت کے درجے پہ کچھ لوگوں کو فائز کرنا چاہتا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، اور اپنے خون سے اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کے دین کے برحق ہونے کی گواہی دے۔ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔
پھر آگے فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ نکھار دے انہیں جو ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والے مشقتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے نمایاں ہو جائے، میدان عمل میں سامنے آ جائیں کہ یہ ایمان والے ہیں جی، جو ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ مٹا دے کافروں کو۔ ظاہر ہے جب ایمان والے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے کافروں کا، تو کافر تو مٹ جائیں گے۔ پھر آگے اہل ایمان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بھائی تم جو جنت کے راستے پہ چل رہے ہو نا، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بڑی محنتیں، کوششیں اور قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا ابھی۔ یہ وہی بات ہے نا، ایک ہے اللہ رب العزت کا ازلی علم، ایک ہے ہمارے عمل کا اظہار۔ اب ظاہر ہے وہ ہمارا عمل تو اللہ کے علم میں موجود ہے، لیکن اس پر فیصلہ تب کوئی مرتب ہوگا جب اس کا اظہار ہوگا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے انہیں ظاہر ہی نہیں کیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کے ساتھ میدان عمل میں کھڑے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے اس سے پہلے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرو۔ تھوڑی سی جو اس وقت مسلمانوں میں اچانک جو ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا کافروں کی طرف سے، تو پریشانی کی کیفیت بنی تھی، تو اس پہ تربیت کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہی لوگ تھے جو آ رہے تھے میدان عمل میں، اور شہادت کے جذبے تمہارے اندر موجود تھے۔ غزوہ بدر میں جب 14 مسلمان شہید ہوئے، اور ادھر تم تھے جو پیچھے رہ گئے، تو تم چاہتے تھے کہ ہمیں بھی شہادت ملنی چاہیے، تو اب کیوں پریشان ہو؟ یہ پریشانی تمہارے قریب نہیں آنی چاہیے۔ تو میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرو، فقد رأیتموہ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو، وانتم تنظرون، اور تم آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جو قابل عمل باتیں ہیں ان پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔